اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وعلی لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جس سلسلہ گفتگو پر ہماری بات چیت چل رہی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ گھریلو مشکلات، فیملیز اور اس کی باؤنڈنگز کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور اب تک آپ کی خدمت میں کچھ باتیں میں نے پیش کی۔ کل ہماری گفتگو اس مرحلے میں داخل ہوئی تھی کہ شادی کے بعد زن و شوہر سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے کہ زن و شوہر کے درمیان ابتدا تو پروردگار عالم نے خود کر دی۔ ابتدائی مرحلہ جس کو کہتے ہیں سمجھیں بیج پروردگار عالم نے خود بو دیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ، محبت اور الفت، محبت اور رحمت یعنی نرم مزاجی و رافت ہم نے تمہارے درمیان ایجاد کر دی۔ وَجَعَلَ یعنی ایجاد کرنا، ہم نے ایجاد کر دی، یعنی اللہ نے ایجاد کر دی ہے یہ محبت اور مودت اور رحمت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اب آپ خود غور کریں باقی، اور غور کریں گے تو آپ کو اس میں خدا کی یعنی خود یہ ازدواج ہی کو پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں معاشرے کو، اگر دیکھیں آج میں تھوڑی سی ادھر ادھر کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ یعنی روایتیں تو اتنی میں نے تو ابھی تو سمجھے چھینٹے صرف آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ سوچ کے اگر میں 10 آتا ہوں تو 10 میں سے مثلاً 3-4 پیش کر پاتا ہوں، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اگلے دن اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہوں، وہ 5-6 روایتیں تو ایسی چھٹ جاتی ہیں۔ یہ تو 5-6 وہ چھٹتی ہیں کہ جو میں دیکھ کر اور سوچ کر آیا ہوتا ہوں، جو چن کے لایا ہوتا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ ذخیرہ جا کے دیکھیں تو الا ماشاء اللہ ہے، یعنی روایتیں بہت ہیں ہمارے پاس اس باب میں، اس چیپٹر میں، اس فیملی سٹرکچر کے اوپر، ان کی محبت اور الفت کے اوپر، کہ کیسے ان کے درمیان محبت اور الفت ایجاد ہونا چاہیے، کیسے جو ہے یہ سلسلے بہتر بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، پروردگار عالم نے ایک حق رکھا ہے مرد کے لیے جس کو آپ حق طلاق بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ روایتیں اٹھا کے دیکھ لیں، مباح یعنی جائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرما ہیں، جواز کا مطلب مباح ہونا ہے، یعنی کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی سے مراد کوئی بھی شادی شدہ انسان، درست؟
جس کے پاس بیوی ہے جس کو طلاق دی جا سکتی ہو تو وہ کوئی بھی یہ کام یہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے جائز قرار دیا گیا کہ وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو دے دے. تو کیونکہ جو چیزیں کر ہی نہیں سکتا وہ جائز نہیں ہوتی کبھی بھی. جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ حرام ہوگا، اور اگر اس شدت کی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا تو مکروہ ہو جائے گا. لیکن بالآخر کہیں نہ کہیں ہم تو ابھی ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ حرمت کے دائرے میں جائے گا. کبھی بھی اباحہ اور مباح ہونے کے دائرے میں ایسا کام نہیں آ سکتا کہ جو خدا نہ چاہتا ہو. ٹھیک ہے، تو جائز تو ہو گیا، مباح ہو گیا، لیکن اس جائز اور مباح ہونے کے باوجود اس طلاق کو پروردگار عالم کی یعنی روایتیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ اس کو ابغض مباحات ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں. ابغض مباحات یعنی مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز خدا کی نگاہ میں طلاق ہے. مباح ہے، اس کے مباح ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن مباح ہونے کے باوجود انتہائی ناپسندیدہ چیزیں نہیں، جس کو ہم نے ایکسٹریم پر ناپسندیدگی لے جائیں آپ. ابغض سپرلیٹو کا صیغہ ہے. ابغض یعنی مبغوض ترین. ابغض المباحات یعنی مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض. مبغوض غضب سے نکلا نا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ عربی بھی جانتے ہیں. غضب یعنی غضبناک ہونا، آپ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. مبغوض ترین عمل یعنی جو خدا کو غضبناک ترین ہے، ناپسندیدہ ترین ہے، وہ ہے طلاق. لیکن اتنا ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کا حال آپ اگر دیکھیں تو اتنا شدید ریشو بڑھ چکا ہے طلاق کا، اتنا شدید ریشو بڑھ چکا ہے کہ الامان الحفیظ والی کیفیت ہے. جبکہ اتنا مبغوض تھا تو اتنی آسانی سے لوگوں کو، میں نے کہا نا 3 مہینے 6 مہینے، ابھی اتفاق کی بات ہے ایک آدھ دن پہلے ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، 10 دن میں طلاق ہو گئی. اب 10 دن میں تو انسان گاڑی بھی لے کر آئے تو پتہ نہیں چلتا، اس کے سارے فنکشن انسان نہیں پہچان پاتا کہ 10 دن میں یہ کیا کام کرتی ہے. آپ سوچیں اس نے بیوی کو بھی فارغ کر دیا 10 دن کے اندر اندر. اب آپ سوچیں صحیح، یعنی یہ کیفیت ہو جہاں پر اتنی مبغوض چیز ہو، تو کیوں ایسا ہے؟ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک طرف 2 باتیں میں پیش کروں، دونوں کا میرے حساب سے مسئلہ ایک جیسا ہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اس رشتے کو برقرار رکھنے کے اوپر. بیوی کے لیے شوہر کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، شوہر کے لیے بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا اس کے ساتھ ناچاکی کرتا ہے، یا اس کو ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، یا اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اس کے لیے کیا عذاب ہے، اس کے لیے کیا گناہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے. بیوی اگر شوہر کے گھر میں آتی ہے، اس کے گھر میں خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، گھرداری کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. ادھر سے اس کا مبغوض ہونا بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ مبغوض ہونا اثر انداز نہیں ہو رہا معاشرے میں. دوسری طرف سے ان چیزوں کی یعنی اس کو برقرار رکھنے والی چیزوں کے اعتبار سے بہت کچھ بیان ہوا ہے، لیکن یہ بھی اثر انداز نہیں ہو رہا فیملیز کو برقرار رکھنے کے لیے. یعنی ان ساری چیزوں کے باوجود گھر تو ٹوٹ رہے ہیں، فیملیز کا سسٹم تو تباہ ہوا ہے. تو اتنا کچھ بیان ہونے کے بعد پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہ اس کا ہو رہا ہے نہ اس کا ہو رہا ہے؟ تو جو میں سمجھتا ہوں، جو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں آپ سے سوال کروں، آج جو صورتحال چل رہی ہے معاشرے کی، اسی معاشرے کی صورتحال کے حساب سے اگر میں آپ سے سوال کروں، یہاں ہر دوسرا آدمی سے پوچھیں آپ زیارت امام حسین کے بارے میں، اس کو پتہ ہے. بچے سے پوچھیں اس کو پتہ ہے، مشی کا پوچھیں اس کو پتہ ہے. اجر و ثواب پتہ ہے کہ جی ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک عمرے کا یا ایک ایک حج کا ثواب مل رہا ہے. اور پھر اسی اعتبار سے آپ لوگوں کے ذوق اور شوق کو دیکھیں تو جس کے پاس جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ رخت سفر مانتا ہے اور زیارت کے لیے نکل جاتا ہے. یعنی میں ایسے افراد کو، اب تو خدا رحمت کرے اور مغفرت فرمائے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا موقع مناسبت جس میں زیارت امام حسین ہو نہیں ہوتا تھا کہ وہ کربلا میں نہ ملے آپ کو. کھاتا پیتا آدمی تھا، کاروباری آدمی تھا، گنجائش اتنی تھی، 15 شعبان ہو تو وہ وہاں ہے، شبہ قدر ہو تو وہ وہاں ہے، عید ہو تو وہ وہاں ہے،
غدیر ہو تو وہ وہاں ہے، مبس ہو تو وہ، یعنی جن موقعوں میں ریکمینڈڈ ہے، تاکیدی ہے زیارت امام حسین، کم و بیش تقریباً موارد ایسے تھے کہ وہ چاہے 2 دن کے لیے جائے، بغداد اترا، کاظمین سامرہ کیا، نجف گیا، نجف سے کربلا کیا، کربلا سے اب جہاں کی بھی فلائٹ ہوئی وہاں سے ایئرپورٹ پہنچا، چلے گئے۔ 1 دن 2 دن کے لیے بھی اس کو جانا پڑے، وہ ایک اور یہ نہیں سوچتا تھا یار میں اتنے پیسے، بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا یار اتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں تو کم سے کم رکے تو صحیح، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کبھار جانا ہوتا ہے تو وہ سوچتے بھی ہیں کہ یار میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو بالآخر کم سے کم تسلی تو ہو نا میری، لیکن جس نے ہر چوتھے دن وہاں نظر آنا ہے تو اس کی تو تسلی ہے نا، تو پھر وہ یہ چیزیں نہیں سوچتا۔ یہ سب کچھ کیوں اتنا رائج ہو گیا اور یہ کیوں اتنا محروم رہ گیا؟ میرے خیال میں اس کا جواب ایسا ہے کہ شاید آپ کے پاس بھی اس کا جواب ہوگا کہ یہ اس لیے اتنا رائج ہوگا کہ اس کو اتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے، یہ اس لیے محروم رہ گیا کہ اس کو بیان ہی کوئی نہیں کرتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے دوسرے اور ساتھی اور خواتین بھی اگر بیٹھی ہوئی ہوں، ان سے آپ ایک کبھی کاغذ سب کو پہ بھجوائیں کہ جی اگر کوئی خاتون گھر کے کام کرتی ہے اس کا کیا اجر و ثواب ہے، دیکھیں کتنے لوگ لکھ کے کچھ بھیجتے ہیں۔ یہاں سب ابو ہریرہ بنے ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی حدیث بنا کے بھیج رہے ہوں گے، کچھ تو لکھنا ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مرد جو اتنی زحمت اٹھاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ یہ تو مرد حضرات اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے تو نہیں شاید، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال ایک کاغذ بھیجیں سب کے ہاتھ میں، پرچی کہ لکھو کوئی حدیث اجر و ثواب کی۔ جب بیان ہی نہیں ہوں گے تو اثرات کیسے ہماری زندگیوں میں آئیں گے؟ یعنی آج کے جو جینزی بچوں کے، اب جینزی کے رونے تو لوگ روتے ہیں، لیکن جینزی کو یہاں تک پہنچانے والے ہم خود لوگ ہیں، ہم ہی لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے، نہ ان کو دین دیا، نہ ان کو شریعت بتائی، نہ ان کو روایتیں سنائی، نہ یعنی کوئی بھی چیز تو ان تک پہنچائی نہیں ہے ہم نے۔ جب نہیں پہنچائیں گے تو حال تو یہی ہوگا نا، وہ تو بدکے گا ہر چیز سے، وہ تو دین سے بھی بدکے گا، وہ شریعت سے بھی بدکے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں اس کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں۔ بھائی اس کو سمجھان جس طریقے سے بالآخر ہمارے، آپ خود سوچیں، ہم لوگ بھی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجلسوں میں آتے ہیں، درسوں میں جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہمارے اوپر پیچھے محنتیں ہوئی ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے، ہمارے والدین نے ہمارے اوپر محنتیں کی ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ یعنی یہ جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا، یا خود ان میں سے ایک اس عمل کا ایک مصداق ہوں گے کہ ہماری مائیں کس طریقے سے انگلیاں پکڑ پکڑ کے جاتی تھیں مجلسوں میں اور ہمیں لے کر جاتی تھیں اپنے ساتھ۔ آج کی ماں کہتی ہے کہ بچہ تھکا ہوا ہے چھوڑ دو، آج کی ماں کہتی ہے کہ اس کے پاس ہوم ورک ہے چھوڑ دو۔ تو ہم لوگ اسکول نہیں جاتے تھے کیا؟ جاہل لوگ ہیں ہم لوگ سارے، ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے بھی اسکول کیا، ہم نے بھی سارے کام کیے ہیں، اسکول بھی جاتے تھے، مدرسے بھی جاتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری مائیں ہمیں لے کے جاتی تھیں مجلسوں میں، اپنے ساتھ لے کے جاتی تھیں، بٹھاتی تھیں مجلسوں میں ساتھ، سنتی تھی۔ ہم یہ قصہ تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، ابھی میں سناؤں گا، آپ بابا بھی کر ڈالیں گے کہ جب رسول خدا جو ہے مسجد میں بیان کیا کرتے تھے تو جناب حسن مجتبیٰ سنا کرتے تھے، اور آ کے جب گھر آیا کرتے تھے تو ان کی والدہ ان سے پوچھا کرتی تھی کہ بیٹا نانا نے کیا سنایا؟ سنتے ہیں نا یہ قصہ، واہ بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنی مائیں ہیں یہ کام کرتی ہیں؟ کتنی مائیں ہیں جو یہ زحمت اٹھاتی ہیں کہ اپنے بچوں سے یہ تو پوچھیں کہ بیٹا مجلس میں گئے تھے، درس میں گئے تھے، کیا سنا؟ مولانا صاحب نے کیا پڑھا؟ نہ وہ اس ماں کو پتا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یا ذاکرہ کیا پڑھ رہی، اس لیے کہ وہ بھی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، اور نہ بچوں کو پتا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس موبائلوں نے زندگیاں ہماری حرام کر دی ہیں، یقین مانیں۔ مائیں پوچھتی ہیں، باپ حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا کریں ہمارے بچوں، اب مسئلہ یہ کہ جو علاج ہے وہ آپ کریں گے نہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بیمار آدمی ہے، خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی پتری ہے، کوئی بھی بالآخر اس کو بیماری ہے،
جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، آپ اس کا علاج کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ میں بے عنوان ماں یا باپ اس کا علاج کرواؤں گا یا نہیں کرواؤں گا؟ یا میں کہوں گا یار اس کو بیچارے کو انجیکشن لگانا پڑے گا، کڑوی دوائیں کھانی پڑیں گی، اس کو پریشانی اور زیادہ ہو جائے گی، چھوڑ دو جیسا ہے ویسے رہنے دو، کیا کریں گے ہم لوگ؟ کرواتے ہیں نا علاج، چاہے اس علاج سے اس کو اذیت ہو۔ جن لوگوں کو ڈائلسس ہوتا ہے، آپ کے خیال میں کیا آسان کام ہے؟ اذیت ناک مرحلہ ہے نا ایک، لیکن ہوتا ہے نا، جن کی انجیوگرافیز ہوتی ہیں، جن کی پتہ نہیں کون کون سی گرافیاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں کبھی نالی حلق کے ذریعے اندر ڈالی جا رہی ہے، کبھی مقد کے ذریعے اندر ڈالی جا رہی ہے، بالآخر یہ اذیتیں ہیں۔ لیکن ہم یہ ساری اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہوتا ہے ان اذیتوں کو برداشت کرنے کا کہ ہمارا مریض صحت مند ہو جائے، اس کی بیماری پہلے ڈائگنوس ہو جائے، اور بیماری ڈائگنوس ہونے کے بعد اس کا علاج ہو سکے۔ اور پھر علاج میں بھی اگر کیمو کرواتے ہیں کینسر کے مریض، کتنی اذیت ہے، کتنی سختی سے وہ گزرتا ہے، کتنے اس کے اثرات انسان کی اپنے جسم کے اوپر آتے ہیں، جسمانی طور پہ وہ اس کو کتنا کمزور کرتی ہے یہ چیز۔ بقول یہ جس کا میں ابھی تذکرہ کرتا تھا، جس دوست کا کربلا والے کا، وہ بھی بیچارہ کینسر میں اس کی انتقال ہوا ہے، بقول اس کے آقا زہر انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب زہر ہے، زہر کو تو نہیں پتا کہ کہاں جا کے لگنا ہے، کہاں جا کے نہیں لگنا، کسی بھی آرگن پہ جا کے حملہ کر سکتا ہے، کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے جا کے۔ کبھی اس کا اثر جو ہے وہ کڈنیز پہ چلا جاتا ہے، کبھی آپ کے لنگس پہ چلا جاتا ہے، کبھی آپ کے لیور پہ چلا جاتا ہے، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ، کیونکہ وہ کوئی سمجھدار چیز تو آپ کے اندر نہیں جا رہی نا کہ سمجھ بوجھ کر اثر کرے، ریئیکٹ کرے، وہ تو ایک زہر ہے، وہ آپ کے اندر ڈالا گیا، جو بھی کیا جا رہا ہے ان کیمو کے ذریعے، اب وہ باقی سائیڈ ایفیکٹس بھگتنے پڑتے ہیں انسان کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکلیفیں، زحمتیں برداشت کرنی، اگر ہم چاہتے ہیں، یہ ہمارے بچے بیمار ہیں، ظاہر میں آپ کو صحت مند نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے کھیلتے کودتے ہنستے بولتے، لیکن روحانی اعتبار سے یہ سب بیمار ہیں۔ جب بیمار ہیں تو آپ کو اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ علاج کرنے کے لیے جس طرح اس بچے کو تحمل کرنا پڑتا ہے، انجیکشن کو، دوائی کی تلخی کو، یا اور باقی چیزوں کو، اس کے کیا گھر والے آپ کا خیال ہے سفر نہیں کرتے؟ اگر وہ ہاسپٹلائز ہے تو کوئی ایک بندہ، دو بندے اس کے ساتھ ڈیوٹی دیں گے، ہاسپٹل میں ہوں گے، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی باپ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اگر تھوڑا لمبا ہو جائے تو پروسیس، اگر لمبا ہو جائے تو ٹائمنگ ہوتی ہیں جی، صبح مثلا ماں چلی جائے گی تو باپ آفس چلا جائے گا، تو باپ آئے گا تو کوئی بڑا بھائی ہے، بالآخر ڈیوٹیز دیتے ہیں نا لوگ، یہ سب اس کے ساتھ میں، وہ تو سفر کر رہا ہے، لیکن یہ سارے لوگ بھی سفر کرتے ہیں نا، یہ سوچ کے کہ یار وہ بیمار ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں سے کیا؟ کوئی گھر والا ایسا کرتا ہے کہ ہاسپٹل میں چھوڑ کے جمع کروانے کے بعد خود گھر پہ آ کے چین کی نیند سو جائے؟ کہاں نیند آئے گی اس کو؟ نیند ہی نہیں آئے گی۔ وہ یہی کام ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے، اگر ہمیں ان کا روحانی علاج کرنا ہے۔ وہ تو سفر کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی سفر کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ماں باپ ہی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آج بولوں ماں باپ کو کہ موبائل چھوڑ دو، تمہارا بچہ بھی چھوڑ دے گا، کتنے ماں باپ چھوڑیں گے آپ کے خیال میں؟ اور میں نے پہلے بھی شاید پتہ نہیں یہاں عرض کیا تھا، کہیں اور بولا تھا میں نے، یقین مانے جو میں نے کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشاہداتی، علم مشاہداتی، میں اپنے مشاہداتی علم کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو موبائل یوز کرتے ہوئے، مثلا فرض کریں اتفاق ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، درس میں، کسی محفل میں، کسی اور جگہ پر بالآخر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ موبائل، آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کو کر کیا رہے ہیں؟ یقین مانے اسکرولنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اس کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کے دین کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو جو ہے اتنے بڑے ہائی رسک پہ ڈالا ہوا ہے ہم نے، صرف اسکرولنگ کر رہے ہیں، پڑھ بھی نہیں رہا ہوتا، یعنی اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ کم سے کم میری تو اتنی سپیڈ نہیں ہے پڑھنے کی، پڑھ بھی نہیں رہا ہوتا، صرف انگلیاں گھما رہا ہے۔ ارے بھائی یہی انگلی اگر تسبیح پہ گھما لو تو ثواب بھی مل جائے گا، جو انگلی تم فیس بک پہ گھما رہے ہو وہی انگلی اگر تسبیح پہ گھما لو ثواب بھی مل جائے گا۔ وہ نہیں کرنا، وہ مشکل ہے۔ لوگوں کو کہا جائے قرآن پڑھ لو، مشکل کام ہے۔ لوگوں کو کہا جائے نماز پڑھ لو، مشکل کام ہے۔ لوگوں کو کہا جائے تھوڑی بہت اپنی، یعنی ہم لوگ، یعنی آپ غور کریں لوگوں کے رویوں کے اوپر، کتنے لوگ آپ کو مسجد میں ایسے ملتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں اور تعقیبات پڑھتے ہیں؟
ادھر مولانا صاحب کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، تو تسبیح کی احمد بھی نہیں کرتے لوگ۔ اب ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے مقدس اردبیلی بن جائیں۔ وہ پہلے انسان تو بنا لو اس کو، مقدس اردبیلی بنانے کا مرحلہ تو بہت بعد کا مرحلہ ہے، پہلے انسانیت کا مرحلہ ہے۔ اس کو تھوڑی سی انسانیت تو سکھا دو، اس کو تھوڑے سے ادب و آداب رسم و رسوم تو سکھا دو۔ آج کل کا بچہ کسی کے ساتھ بھی زبان درازی کر لے وہ اس کو اپنا بہت بڑا ہنر سمجھتا ہے، بہت بڑا ہنر سمجھتا ہے اپنا۔ کسی کے ساتھ بھی زبان چلا لے، کسی کے آگے بھی منہ چلا لے، وہ سمجھتا ہے میں بہت ہنرمند آدمی ہوں۔ میں اپنے مدرسے میں بھی جب بات ہوتی ہے بعض اوقات ہمارے، آخر وہ بھی بچے تو اسی دنیا کے ہیں نا، تو ان کو میں یہی سمجھاتا ہوں بیٹا ہر دفعہ ہمیشہ زبان چلانا ہنر نہیں ہوتا، کبھی زبان کو قابو رکھنا بہت بڑا ہنر ہوتا ہے۔ صرف زبان چلانا ہنر نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ہر دفعہ پہ ہر چیز پہ بولنا۔ اس نے اگر فرض کرو آپ کو ٹوک دیا، آپ نے آگے سے پٹک کر کے اس کی بدتمیزی کر دی، اس کے ساتھ اس کی توہین کر دی، اس کے ساتھ، یہ کون سا ہنر ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ کمال روایتوں کے جملے ہیں کہ روایتوں نے تحمل کو، صبر کو شجاعت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اس دن مصائب میں بھی عرض کیا تھا کہ شجاعت صرف تلوار چلانا نہیں ہوتا، شجاعت صرف گولیاں برسانا نہیں ہے، توپ اور ٹینک چلانا صرف شجاعت نہیں ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ جہاد کرنا صرف شجاعت نہیں ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے شجاعت کا، لیکن جو اہم ترین شعبہ ہے شجاعت کا، جو بڑا شعبہ ہے شجاعت کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر اور تحمل سے کام لینا۔ رسول خدا نے کیا کہا تھا اس قوم کو کہ جو جہاد کر کے واپس آ رہے تھے؟ کہا تھا مرحبا تم لوگوں پر کہ تم لوگ جہاد اصغر کر کے آئے ہو، ابھی جہاد اکبر کا مرحلہ باقی ہے۔ وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم اتنا لڑ جھگڑ کر مار کٹائی کر کے آئے ہیں، تو یہ بھی جہاد اصغر ہے، تو جہاد اکبر کیا ہوگا؟ تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا؟ کہا جہاد بن نفس، یہ جہاد اکبر ہے۔ دشمن کو مارنا آسان ہے، اپنے اندر والے کو مارنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ دشمن کا سر کچل دینا یہ آسان ہے، اپنی انا کا سر کچلنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم لوگ اس مرحلے میں، تو میں نے کہا نا کہ ہمارے بچے آج بہت تیز ہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں اپنے اوپر تحمل کرنے میں، اپنے آپ کو روکنے میں، اپنی بریکوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنے آپ کو بریک نہیں مار سکتے، لہذا جہاں جیسا جب دل چاہتا ہے بول پڑتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے۔ صحیح ہے کہیں پہ بولنا ہو سکتا ہے کمال بن جائے، لیکن خاص طور پہ چھوٹے بڑے کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں بعض والدین سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی آج کے زمانے میں ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ دوستی اور چیز ہے، بد لحاظی اور چیز ہے۔ آج کا بچہ دوست کم ہے، بد لحاظ زیادہ ہو گیا ہے، بدتمیز زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی روایتیں آپ اٹھا کے دیکھیں، روایتوں میں ہمیں ایک جملہ ملتا ہے کہ اگر یہ ظاہراً جو روایت ہے جو اب اس وقت میرے ذہن میں، یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے ایک شخص تھا جو ان کا دوست تھا، اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ کس بات پر ختم کر دی؟ یعنی مولا نے دیکھا کہ وہ شراب پی رہا تھا، اس لیے دوستی ختم کر دی کہ یہ تو شرابی آدمی نکلا، میں تو اس کو دیندار سمجھتا تھا۔ مولا نے دیکھا وہ تو نماز میں نہیں آتا، بے نمازی نکل آیا، اس لیے دوستی ختم کر دی۔ مولا نے دیکھا کہ وہ نامحرموں کو دیکھتا ہے، اس لیے دوستی ختم کر دی۔ مولا نے دیکھا وہ جوا کھیلتا ہے، اس لیے دوستی ختم کر دی۔ یعنی کیا ایسا دیکھ لیا مولا نے کہ مولا نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں اس روایت کو اگر پورا کروں، آپ کے خود ذہن میں آئے گا بس اتنی سی بات۔ یہ اس لیے کہ اب یہ ہمارے معاشرے میں بس اتنی سی بات ہو کے رہ گئی ہے، ورنہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے جس کے اوپر امام سجاد اپنے دوست سے دوستی ختم کر دیں۔ یہ ہم نے یہ مشکل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم نے اس کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو ہی ختم کر دیا۔ بس اتنی سی بات۔ وہ اتنی سی بات کیا تھی
وہ اتنی سی بات یہ تھی کہ امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے دیکھا کہ وہ جو دوست ہے ان کا، وہ اپنے باپ کے ہاتھ کا سہارا لے کر چلتا ہوا جا رہا تھا. مولا نے اس کو کہا یہ آق کے والدین ہیں، اس لیے اسے دوستی ختم کر دی. باپ کے ہاتھ کا سہارا لے کر چلنا ایک جوان بچے کے لیے یہ امام سجاد کی نسبت سے کی نگاہ میں قابل قبول عمل نہیں تھا. نماز ہو، روزہ ہو، یہ ساری جو میں نے باتیں، وہ تو بہت دور کی چیز ہے. یہ جو میں نے کہا نا کہ آپ کے ذہن میں آئے اتنی سی بات پہ مولا نے دوستی ختم کر دی، لیکن یہ مولا کی نظر میں اتنی سی بات نہیں ہے. یہ آق کے والدین ہے، آق کے والدین ہے یہ شخص. آج کے زمانے میں جو ہم نے جو دوستی کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس دوستی کے ماحول میں ہم نے اپنے بچوں کو آق کے والدین بنا دیا ہے. اس کے عواقب بہت زیادہ ہیں، اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. اس کے عواقب اور اثرات کی طرف اگر آپ جا کے روایتیں جا کے دیکھیں تو سمجھیں یہ تو تباہ حال بچہ ہے. اور بہت سی مشکلات جو ہمارے بچوں کی زندگیوں کی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہوں، والدین ان سے راضی نہ ہوں. یعنی والدین کی نارضایتی کتنا بڑا عمل ہے. اب بات آئی ہے، قصہ آپ کا سنا ہوا ہے اس لیے میں صرف اشارہ کر دوں کہ آپ سوچیں، یعنی یہ چیزیں ایک لمحہ فکریہ ہیں، سوچنے کی پوائنٹس ہیں کہ یہ واقعی کتنی بڑی چیز تھی. میں نے کہا نا ہمارے معاشرے نے اس وقت اتنی اہم چیزوں کو اتنا ہلکا اور چھوٹا بنا دیا ہے، اتنا سبک کر دیا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. وہ چیزیں آہستہ آہستہ اہمیت ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی. رسول خدا کو کسی نے بلایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک شخص کے پاس بلایا کہ یہ جانکاری کے عالم ہے لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی، سختی میں ہے، بہت اذیت میں ہے بہت، آپ تشریف لائیں اور لا کے اس کے حق میں دعا فرمائیں. رسول خدا آئے، رسول خدا نے آ کے اس کو دیکھا، پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا جی اس کی ماں زندہ ہے. کہا اس سے ناراض ہے؟ کہا جی اس سے ناراض. اب رسول خدا تو شفیع المذنبین ہیں، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے نا، کر دیتے شفاعت. کہتے خدا کو خدایا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، تو معاف کر دے، اس کو نکال دے اس کی روح آسانی سے. کیا یہ کام رسول خدا نے؟ نہیں کیا. کہا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا، کہا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی میں ناراض ہوں اس سے. کہا اس کی جان سختی میں ہے. دیکھیں ماں ہوتی ہے، قدر جانیں. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماؤں کی قدر جانیں. ماں ہوتی ہے. کہا کہ یہ سختی میں ہے، تم اسے معاف کر دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. اس کی ماں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا کہنا ہے سر آنکھوں پر، میں اس کو معاف کرتی ہوں آپ کی خاطر. ادھر اس کو معاف کیا، ادھر پھر آسانی سے اس کی جان نکلی ہے. تو رسول خدا بھی اس شخص کی، یعنی اس روایت کو اگر آپ غور کریں تو اندازہ تو انسان اتنا تو اندازہ لگا سکتا ہے نا کہ رسول خدا بھی ایسے انسان کی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کی ماں زندہ بھی ہے اور اسے ناراض بھی ہے. وہ جس کا حق ہے نا اس کو بلاؤ، وہ حق معاف کرے تو مشکل حل ہوگی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو مشکل میں نے کہا نا کہ طلاق میں اور اس سیٹ اپ کے لیے اتنا کچھ بیان ہونے کے باوجود مشکل اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو نہ اپنے بچوں کو بتایا، نہ اپنے گھر والوں کو بتایا، نہ عورتوں کو بتایا، نہ مردوں کو پتہ کہ وہ صبح سے شام تک نکل کے جاتے ہیں، اتنی زحمت اٹھاتے ہیں. جب آج تو وقت نہیں بچا کہ میں وہ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج میں نے کہا نا کہ تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں، وہ روایتیں میں نے چھوڑ دی، آج وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا اجر و ثواب ہے. چلیں ایک روایت آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ آج کی مجلس بھی ہمارے موضوع سے خالی نہ رہے. کہ القادو علی عیالہ من ہل کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے زحمت اٹھانے کے لیے حلال طریقے سے ان کی آسائشیں مہیا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا. جہاد فی سبیل اللہ کا حکم رکھتا ہے
اس شخص کے اوپر کہ جو حلال روزی کے لیے نکلتا ہے گھر سے، صبح سے جاتا ہے شام تک گھر سے باہر کماتا ہے تاکہ اس کے گھر والوں کو آسائشیں مل سکیں، یہ مجاہد فی سبیل اللہ کا حکم رکھتا ہے۔ کتنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم اس وقت جہاد کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں، یعنی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوں کہ میں جو نکل رہا ہوں، میں باقی کچھ اور روایتیں میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں جو نکل رہا ہوں میں کھڑا کہاں ہوں، اس نکلنے کا میرے اوپر حکم کیا ہے، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، خدا کی نگاہ میں میری کیا منزلت بن رہی ہے۔ یقین مانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنے والا جب نکلے گا نا، اس کی سوچ کا اینگل ہی دوسرا ہوگا، اس کی خوشی ہی دوسری ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے نکل رہا ہے، ایک نئے اینگل اور نئی سوچ کے ساتھ ہو جائے گا۔ یعنی اس کو کام کرنے میں لذت آئے گی، مزہ آئے گا اس کو کام کرنے میں، بوجھ نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ وہ تو جہاد کر رہا ہے، وہ تو جہاد کر رہا ہے، اس کی سوچ کا اینگل ہی چینج ہو جائے گا۔ یہ گھر کی خاتون جو گھر میں سارا دن سرکھپائی کرتی ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں، اب یہ کل کا موضوع ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہمارے معاشرے میں زیادتی دو طرفی ہے، نہ عورت مرد کی قدردان ہے، نہ مرد عورت کا قدردان ہے، اور یہ قدردانی اتنا بڑا انسینٹیو ہے دونوں کی نسبت خدمتیں کرنے کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے انسان کی سائیکی کے اوپر۔ قدردانی کرنا سیکھیں، اپنی بیوی کی قدردان بنیں، اپنے والدین کی قدردان بنیں، اپنے بچوں کے قدردان بنیں، اپنے دوسرے جو رشتے آپ کے ہیں سب کی قدردانی کرنا سیکھیں۔ قدردانی کریں گے پازیٹیو رسپانس ملے گا، ناقدری کریں گے ہمیشہ نیگیٹو رسپانس ملے گا۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پازیٹیو رسپانس، لیکن اسی ناقدری کے ذریعے پازیٹیو رسپانس چاہتے ہیں، لہذا کہتے ہیں یار اس کو تو ہمیشہ یہ تو کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ آپ نے خوش کرنے والا کام کون سا کیا بھائی؟ آپ نے خوش کرنے والا کون سا کام کیا؟ ناقدری تو ہر وقت کرتے ہیں آپ اس کی۔ اسی طرح عورت بھی تو مشہور ہے لطیفہ کہ عورت کو خوش کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک شخص تھا، بڑی کوششیں کرتا تھا کسی سے میری بیوی اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے مجھ سے، لیکن وہی والی بات ہے شوہر سے کون راضی ہوتا ہے۔ تو ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر کے صحن میں، تو ایک بندہ اڑتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرا، چلا گیا۔ جب وہ شوہر واپس گھر آیا تو اس نے بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ آج تو بڑا کمال ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں صحن میں بیٹھی تھی، ایک بندہ پتہ نہیں کوئی اڑتا ہوا میرے سامنے سے گزرا، کتنا با کمال انسان ہوگا جس طرح ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کہا اے نیک بخت وہ میں ہی تھا۔ کہا اچھا اسی لیے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ یہ تو عورتوں کا حال ہے، جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا حال؟ کیا حال ہوگا؟ جب مرد نے ہمیشہ ٹیڑھا ہی اڑنا ہے، وہ کچھ بھی کر لے اس نے ٹیڑھا ہی رہنا ہے ہمیشہ۔ عورت کو بھی چاہیے مرد کی قدردان بنے۔ میں نے کہا نا یہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہماری کچھ باتیں آئیں گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں، علی کے بارے میں کیسے لوگوں کے ذہن میں آ گیا، شامیوں کے ذہن میں آ گیا کہ یار علی کا مسجد میں کیا کام، جب شہادت کی خبر ملی کیسے ان کے ذہن میں یہ بات آئی؟ اتنا زیادہ اس بات کو تکرار کیا گیا، اتنا زیادہ اس بات کو ریپیٹ کیا گیا، بار بار لوگوں کے کانوں تک یہ باتیں پہنچائی گئیں کہ علی کا دین سے کیا تعلق، علی کا مسجد سے کیا تعلق، علی کا نماز سے کیا تعلق، کہ جب شہادت کی خبر ملی کہ علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ علی کا مسجد میں کیا کام۔ ریپیٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے یہاں کتنی ریپیٹ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ بہرحال یہ میرا اپنا ذاتی پرسنل ویو ہے، نظریہ ہے کہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ممبر سے بھی، بعض اوقات ہم ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دوسرا اینگل چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ یقین مانیں اس وقت معاشرے میں ہر وہ انسان جو اپنے جو ہے
زیارتیں کر کے آتا ہے وہ اپنے آپ کو بخشی ہوئی روح سمجھتا ہے. اچھا روایتوں میں ہے بھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس کے اگینسٹ بھی بہت ساری روایتیں ہیں نا، وہ کہاں جائیں گی؟ یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم صرف ایک طرف کی روایت کو لے کر بیٹھ جائیں تو یہ جو دوسری طرف کی روایتیں یہ جائیں گی کہاں، یہ کس کے لیے ہیں؟ امام نے یہ تو ضرور کہا کہ جو شخص جاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا وہ ثواب ملے گا، اس زیارت کا یہ ثواب اس زیارت کا، اس موقع پہ یہ ثواب اس موقع، یہ سب کچھ بیان کیا. لیکن امام نے یہ بھی تو بتایا ہے. چلیں آپ سے سوال کرتا ہوں میں، یہ جو زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہیں بالآخر محبت اہل بیت دل میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دل میں اگر محبت اہل بیت ہوگی، ولایت اہل بیت ہوگی، آپ ولایت اہل بیت کے دائرے میں ہوں گے. اصولی طور پہ جو قاعدہ ہے عبادتوں کا، وہ قاعدہ عبادتوں کا یہی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو. عبادت کا قانون یہ ہے کہ عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب علی کی محبت تمہارے دل میں ہوگی، جب تم علی کی ولایت کو مانو گے. رسول خود، یعنی یہ حدیث آپ کی ہزاروں دفعہ کی سنی ہوئی ہے، لیکن میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں، رسول خدا کی حدیث ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ اے علی اگر کوئی شخص نوح جتنی عمر رکھے، نوح کی عمر کتنی تھی؟ 2500 سال. اس 2500 سال میں 950 سال ان کی تبلیغی کیریئر تھا. 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے. میں اپنے آپ کو حضرت نوح سے، معذرت کے ساتھ حضرت نوح سے خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ 950 سال تک 40 کے فگر تک پہنچے تھے. مجھے تو پھر بھی مل گئے ہیں بغیر 950 سال کے. تو 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 2500 سال ان کی عمر تھی. اچھا اس پورے خطے میں، زمین خطہ ارض میں سب سے با فضیلت جگہ کون سی ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ یہ چیزیں تو سنتے ہی ہیں بہت زیادہ، وہی نہیں سنتے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ تو سنتے ہی ہیں آپ لوگ. سب سے با فضیلت ترین اگر نقطہ کسی پر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ یہ سب سے افضل ترین نقطہ ہے، وہ روایتوں کے اعتبار سے رکن کعبہ جو حجر اسود والا کارنر ہے، اور مقام ابراہیم جہاں پر ہے نا، اس کو پیچھے دھکا ماریں تو جب پیچھے دھکا ماریں گے تو یہ جو حصہ ہے کہلاتا ہے رکن و مقام کے درمیان کا حصہ. یہ افضل ترین حصہ ہے اس روئے زمین کا روایتوں کے حساب سے، اور یہی وہ حصہ ہے جہاں امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اسی حصے کے ساتھ، اور یہیں پہ انشاءاللہ ہم اور آپ پھر وہاں آپ سے ملاقات ہوگی اس لائن میں انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے. تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہترین. پھر ظاہری بات ہے انسان اگر عبادت کی حالت میں انسان کو موت آئے تو یہ کیا ہے؟ نور علی نور. بستر پہ سو جاؤں مر جاؤں تو ایک بات ہے، لیکن عبادت میں موت آ جائے نور علی نور ہے. اب آپ روایت سنیں، پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اے علی اگر کوئی نوح جتنی عمر پائے، رکن و مقام کے درمیان ساری رات کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے اور سارا دن روزے سے رہے، صفا اور مروہ کے درمیان پھر سعی کرتا ہوا مظلومانہ طور پر اس کو شہید کر دیا جائے، اے علی اگر وہ تیری اور تیری اولاد کی ولایت اور محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. مشکل کشا علی. تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا، نہ میں نے کہا ہے نہ میرے باپ دادا نے کہا ہے. یہ کہنے والے ختمی مرتبت کی ذات ہے جو سب سے صادق اور امین اس خطہ ارض پر موجود ہیں. درست ان کا یہ فرمان ہے، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا نا. کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ان کے اس فرمان میں نہیں ہو سکتا. تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اب اگر فرض کریں کوئی زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے، زیارت کربلا، زیارت نجف، سامراء و کاظمین،
خراسان، مدینہ جہاں پر 6 معصوموں کی روضہ مبارک ہیں، یہ بالآخر ان معصومین کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں اور جتنی بھی باقی آپ کی اہل بیت کی نسبت معرفت اور معلومات ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں، اگر میرے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو میری اس زیارت یہ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ زیارت کہیں نہیں کھڑی ہوئی نا، روایت تو یہی کہہ رہی ہے۔ اب میں روایت سے ہٹ کے کچھ اور کہنا چاہوں تو اس کے لیے جرأت چاہیے جو میرے میں تو نہیں ہے، لیکن روایت کا نتیجہ تو یہی ہے کہ اگر علی کی ولایت اور محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو اس کی کوئی بھی عبادت، یعنی آپ سوچیں نمازیں پڑھتا رہے، حج کا 2500 سال تک نمازیں، 2500 سال تک حج، 2500 سال تک روزے، پھر 2500 سال تک وہ صفا مروہ، یہ سارے، اب سوچیں صحیح کتنی عبادت ہوگی اس بندے کی۔ یہ تو شیطان سے تھوڑا سا ہی پیچھے ہوگا، اس لیے کہ شیطان کی 6000 سال کی عبادت تھی، اس کی 2500 تک تو پہنچ ہی گئی، آدھے کے قریب تو پہنچ ہی گیا اس کے لیول پر عبادت میں، البتہ درست۔ لیکن اگر محبت اور مودت اہل بیت نہیں ہے تو باقی 3.5 سال اس نے ایسے ہی طے کر لیے، شیطان کے ساتھ پہنچ گیا۔ باقی 3.5 سال اس نے جس کو کہیں اس کے ویسے ہی پار ہو گئے، تو پہنچ گیا اس کے لیول پر ہی، اس کا بھی سب کچھ برباد، اس کا بھی سب کچھ برباد۔ لہذا اس کی یہ عبادتیں اگر بغیر ولایت کے ہیں تو کہیں نہیں کھڑی ہوئی۔ اب دیکھیں روایتوں نے، وقت نہیں بچا ورنہ میں آج آپ کو ایک روایت سناتا، ہے تھوڑی لمبی روایت لیکن میں اس کا ایک آخری ٹکڑا ہی، چلیں ایک آخری جملہ میں اس کا، ایک امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے۔ لیکن اس روایت سے پہلے میں ایک مثال دوں تاکہ بات میری سمجھ میں آ سکے اور واضح ہو سکے۔ مثلا فرض کریں یہاں ہم ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے؟ اچھا ان کی ایک مینجمنٹ ہے، ایک ٹیم ہوگی یقیناً، کیونکہ ایک بندہ تو سارے کام نہیں کر پاتا، تو ٹیم ہوگی یقیناً۔ فرض کریں آپ، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں کی ٹیم ہے، میں سارے یہ جتنے بھی اعداد و شمار ہیں سب فرضی ہیں، مثال سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے۔ فرض کریں 6 ممبرز کی یہ ٹیم ہے، ٹھیک ہے، کہ جو یہ پوری مینیج کر رہی ہے سارے پروگرامز وغیرہ کو اور امام بارگاہ کو، درست؟ 6 آدمی کی ٹیم ہے۔ اب فرض کریں میں 7واں آدمی کہوں میں بھی ان کا ممبر ہوں، تو آپ میری ممبرشپ کو کیسے ویریفائی کریں گے؟ میری ممبرشپ کو کہ میں واقعاً اس ڈی ایم کی ٹیم کا ممبر ہوں یا نہیں ہوں، کیسے ویریفائی؟ آسان ترین طریقہ کیا ہے ویریفائی کرنے کا؟ آپ کہیں گے بھائی ہم پوچھ لیتے ہیں ان لوگوں سے، جو بھی ٹیم ممبر ہیں ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ ہمارا آدمی ہے تو آپ ان کے آدمی، اور اگر انہوں نے تصدیق نہیں کی تو پھر آپ باہر کے آدمی، پھر آپ ان کے آدمی نہیں بنیں گے۔ یہ سمپل سا طریقہ تو یہی ہے نا۔ اچھا جی آپ نے کال ملائی فوراً، ایک آپ جو بھی ہیں مثلا ایکس وائی زیڈ جو میسر تھے، آپ نے کال ملائی، جی ایکس صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ آغا عامر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی ٹیم ممبر میں سے ایک میں بھی ہوں، تو کیا یہ واقعاً آپ کے ٹیم ممبر ہیں؟ ایکس صاحب نے فوراً نفی کر دی، نہیں جی یہ تو ہمارے ٹیم ممبر نہیں ہیں۔ تو اب میرا دعویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں بڑی قریب لے کے جا رہا ہوں آپ کو ایک مطلب کے، میرا یہ دعویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں لاکھ دعوے کرتا رہوں، پھر میں آپ کو بولوں دیکھیں میں تو ان کا ٹیم ممبر ہوں، مجھے چندے کے پیسے آپ دے دیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی انہوں نے تو منع کیا، ہم آپ کو نہیں دے سکتے چندہ، کیا آپ ایک چھوٹا سا بھی فیور دینے کے لیے اس عنوان کے تحت کہ میں ان کا ٹیم ممبر ہوں، اس ٹائٹل کے عنوان سے آپ مجھے اتنا سا بھی فیور دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ کل کو میں مس یوز تو کر سکتا ہوں نا کہ بھائی یہ تو میں تو دیکھیں میں نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے مجھے یہ فیور دیا اسی وجہ سے دیا، میں تو 10 جگہ پہ اس کو استعمال کروں گا نا، میں تو انسان ہوں، حضرت انسان تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو بس رائے ملنی چاہیے، پہاڑ وہ خود ہی بنا لیتے ہیں، تو میں تو 10 جگہ اس کو یوز کروں گا۔ لیکن اگر آپ نے منع کر دیا تو میرے اس دعوے کی حیثیت ہو گئی کیا؟ زیرو، نل، نتھنگ۔ یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ اب پیغمبر نے کہا کہ جو اہل بیت کی ولایت میں شامل ہوگا
اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ اب کون شامل ہے؟ ہم نے کال ملائی پیغمبر سے، پیغمبر تو نہیں ملے، امام باقر مل گئے۔ ہم نے امام باقر سے پوچھا کہ یا امام باقر ہم آپ کی ولایت کے اندر ہیں؟ امام نے فرمایا لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، جو متقی نہیں ہے وہ ہماری ولایت میں شامل ہی نہیں ہے۔ اب میری ولایت کے دعویٰ کا کیا حیثیت ہے بھائی؟ میں نے سارے اعمال تو اسی ولایت کے دعوے پہ کیے ہیں، لیکن سامنے والا مان ہی نہیں رہا، امام باقر مان ہی نہیں رہے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ آپ ہمارے ولایت کے دائرے میں ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص ولایت میں آنا چاہتا ہے تو ولایت میں آنے کی شرطیں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، وہاں شرط ولایت تھی، اور ولایت کی اپنی شرائط ہیں جو امام باقر نے بیان کی ہیں کہ لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، جو شخص پرہیزگار نہیں ہوگا، جو شخص خدا کے دین میں کوشش کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ہماری ولایت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم کہیں ہم ہیں، وہ کہیں تم نہیں ہو، تو اب ہم کھڑے کہاں یہ سوچ لیں، بس اب خود سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب پرہیزگاری، یہ وہ پرہیزگاری ہے، ورع کا لفظ استعمال کیا، یہ وہی لفظ ہے جو خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے بھی استعمال کیا تھا جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے یہ سوال کیا تھا کہ یا علی، یا رسول اللہ، بہترین عمل ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل، سب سے اچھا عمل اس ماہ مبارک میں کیا ہے؟ اب آپ اس سے پیچھے کی چیزیں دیکھیں، پیغمبر نے کتنی ساری باتیں بیان کی ہیں، قرآن کا ثواب۔ اچھا، میں پہلے دن سے یہ چاہ رہا تھا، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ دم ہی نکلتا رہا، وہ میں بیان نہیں کر سکا۔ دو چیزیں ایسی تھیں جو میں چاہ رہا تھا پہلے دن سے کہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن عرض نہیں کر پایا۔ ایک چیز میں آج عرض کر دیتا ہوں، ایک مجھے یاد رہی تو پھر کل، ورنہ پھر بچے جو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دیکھیں، روایت میں آیا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا، ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ اچھا دیکھیں، بالآخر آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کاموں کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے، ضروری نہیں کہ جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوں وہ بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مومن ہوں، وہ بھی لحاظ کرتے ہوں، مروت کے ساتھ کام لیں کہ جی رمضان ہے تو اپنے نیچے والوں کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ وہ تو ظاہری بات ہے، آپ کام کرنے آئے ہیں، وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، ڈیوٹی لیں گے آپ سے، تو بعض اوقات ہوتا ہے موقع ہی نہیں مل پاتا انسان کی قرآن کھول کے یا قرآن لے کر بیٹھے اور بیٹھ کر سکون سے تلاوت کر سکے۔ جو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ میری اپنی فہم ہے اس روایت کے ٹکڑے سے۔ یہ جو جملہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جو شخص ایک آیت پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، میری سمجھ میں اس ٹکڑے سے یہ آتا ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کھول کے پڑھیں، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ نئی آیت پڑھیں، یہ اہم چیز ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ نئی آیت پڑھیں۔ آپ کو 5 سورہ یاد ہیں، آتے جاتے آپ 5 سوروں کی تکرار کرتے رہیں، فرض کریں 5 سوروں کی ہو گئی 25 آیتیں، 5 آیتوں کے 5 سورے، تو آپ کو ہر روز 25 قرآنوں کا ثواب ملے گا، ہر روز 25 قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب آپ کہیں یار ہم نے تو پورا قرآن تو پڑھا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، دیکھیں ہو جائے بہت ریکمینڈڈ ہے، بہت تاکیدی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو امیر المومنین کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، اس کا با محاورہ ترجمہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس کا با محاورہ ترجمہ معذرت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی، چور ہتھے نہیں چڑھ رہا تو لنگوٹی تو نہ چھوڑو۔ یہی مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر پورا کوئی عمل نہیں کر سکتے ہو، پورا قرآن فرض کرو نہیں پڑھ پاتے ہو، تو جتنا پڑھ پاتے ہو وہ تو پڑھو۔ اگر پورا نہیں پڑھ پاتے، پورا آپ کو جی میں تو نہیں کر سکتا میں، تو آپ نے باقی بھی چھوڑ دیا، یہ کام نہ کریں۔ تو جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت کا ثواب پورے قرآن جتنا ہے۔ اس پوری روایت میں کہیں یہ نہیں آیا کہ آیت ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، ہر دفعہ نئی آیت پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ تو میری اپنی فہم یہ ہے اس ٹکڑے سے کہ آپ ایک ہی آیت، مثلا آپ کو فرض کریں، اب اتنا گیا گزرا تو میں سمجھتا ہوں اس مجمع میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ بچہ بھی نہیں ہوگا، درست کہ آپ کہیں میرے کو صرف ایک ہی آیت آتی ہے پورے قرآن میں سے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ فرض کر لیں کہ آپ کو ایک ہی آیت آتی ہو،
آپ اسی ایک آیت کو ریپیٹڈلی پڑھتے رہیں. جتنی دفعہ آپ اس آیت کو ریپیٹ کریں گے پیغمبر کے قول کے مطابق اتنے ہی قرآنوں کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ اس روایت سے میری سمجھ میں یہ آتا ہے. یہ ایک چیز آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے آفس جا رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, کام پہ جا رہے ہیں, آپ کوئی بھی جو بھی آپ کہیں جی 3 سورے آتے ہیں, 3 سورے پڑھنے کے بعد اب کیا پڑھوں, ریپیٹ پر آ جائیں, اس کو ریپیٹ کریں, پھر ختم ہو گئے, آفس ابھی بھی نہیں آئے, پھر ریپیٹ کر لیں, وہاں تک ریپیٹ کرتے رہیں جب تک کہ آپ کے آفس کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اور کام وہاں تک نہیں پہنچ جاتے. آپ کو اتنے قرآنوں کا ثواب اس روایت کے مطابق ملے گا جو میری سمجھ میں آتا ہے. لہٰذا یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن سے سوچ رہا تھا کہ بتا دوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتے ہیں, انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے انسان جو ہے وہ تلاوت کر سکتا ہے. اور دوسری چیز ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو عزیزو, میں جو سمجھتا ہوں یہ جو دوسری طرف جو روایتیں ہیں ان کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کچھ 1-2 دن پہلے کہ خالی 1-2 روایتیں دیکھ کے کبھی بھی نتیجے نہیں نکالے جاتے. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ رشتہ آئے تو دیر نہ کرو اگر اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو, لیکن یہ بھول گئے کہ اسی رسول نے یا اسی آل رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو ہم کف ہونا چاہیے, ذہنی طور پر میچنگ ہونی چاہیے, مزاج کے اعتبار سے میچنگ ہونی چاہیے. ایک دیندار ہوگا ایک بے دین ہوگا, یہ رشتہ ابھی سے آپ لکھ لیں کہ ٹوٹا ہی ٹوٹا, یہ رشتہ نہیں چل پائے گا. اس لیے کہ دونوں کے ذوق الگ ہیں, دونوں کے مزاج الگ ہیں, دونوں کی گولز الگ ہیں, دونوں کی خواہشات الگ ہیں, کبھی بھی یہ رشتہ نہیں چل پائے گا. لہذا یہ بھی انہی رسول اور آل رسول کا فرمان ہے. اب اس روایت کو بھی لاؤ, اس روایت کو بھی لاؤ, دونوں کو سامنے رکھو, اب نتیجہ نکالو کہ کیا نتیجہ بنتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہیں یہ روایتیں بہت زیادہ ہیں. میں ان کی بقول معروف بر منکرش لعنت, میں ان کا منکر نہیں ہوں. بہت زیادہ روایتیں, بہت اجر و ثواب بیان ہوا ہے, لیکن اس کے مقابل میں یہ بھی تو ہیں. ان کو کہاں لے کر جائیں گے؟ ان کو چھوڑ کر اس پر عمل کریں گے تو وہی ہوگا جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے. کسی کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے, ہاں زیارت کی فکر ضرور ہے. زیارت کی فکر ہونی بھی چاہیے, اہم ہے, لیکن دین کے ساتھ ہونی چاہیے. دین کو چھوڑ کے زیارت کی فکر نہیں ہونی چاہیے, دین کے ساتھ زیارت کی فکر, دینداری کے ساتھ زیارت کرو, دین کو اپناؤ اور زیارت کرو. یعنی میں امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, وہاں جا کے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ کون سی زیارت ہوئی بھائی؟ میں دیکھیں یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر زیارت پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اپنا فائدے اپنی جگہ پر ہیں. اگر ولایت کو مانتے تو وہ اپنا اثر کچھ نہ کچھ تو ڈالے گی, وہ ایسا نہیں ہے کہ اثر نہیں ڈالے گی. میں وہ نہیں کہتا جو بعض لوگ کہتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک انسان دیندار بن کے زیارت کرے. وہ زیارت آپ کو میکسیمم فائدہ پہنچائے گی اور زیادہ فائدہ پہنچائے گی اس زیارت کی نسبت کہ جو ایک بے دینی کرتے ہوئے انسان زیارت کو انجام دیتا ہے. بس عزیزو, زیارت امام حسین کی بہت بہت فضائل ہیں. یقین مانیں اتنی زیادہ تعداد میں روایتیں کسی اور معصوم کی زیارت کے اوپر نہیں آئی ہیں. پیغمبر کے بارے میں بھی شاید اتنی روایت, شاید کہ یقیناً اتنی روایتیں نہیں آئی ہیں جتنی امام حسین کے بارے میں آئی ہیں. امیر المومنین کے بارے میں بھی آئی ہیں, لیکن اتنی روایتیں نہیں آئی ہیں جتنی امام حسین کے بارے میں آئی ہیں. اور کام بھی تو امام حسین نے کوئی چھوٹا نہیں کیا نا, یعنی اپنے پورے گھر کو قربان کر دینا صرف رضائے الہی کی خاطر. ہم تو رضائے الہی کی خاطر بستر سے اٹھ کے مصلی تک نہیں آ پاتے, لیکن امام حسین نے رضائے الہی کی خاطر مدینے سے اٹھ کے کربلا پہنچ گئے. ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, یہ مشہور شعر ہے جو امام سے نسبت دی گئی ہے کہ اگر دین محمد میرے خون بہائے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اے تلوارو آؤ اور مجھے گھیر لو. بس ارباب ادا حسین کربلا کے میدان میں ہیں. کیسی کیسی قربانیاں حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کی ہیں. میں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے 2 جملے صرف پڑھوں گا, یا ایک روایت جو جناب سکینہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حسین کے لیے, اب یہ میرا ایک باپ ہونے کے ناطے سے میں یہ تجزیہ کر رہا ہوں, ابھی امام ہونے کے ناطے سے بات نہیں کر رہا میں.
ایک باپ ہونے کے ناطے سے، جس طرح آپ نے روایتیں سنی ہیں، جتنی وابستگی امام حسین کو حضرت سکینہ سے تھی بیٹوں سے، ویسی چیز نظر نہیں آتی کم سے کم، یا بتائی نہیں گئی ہے ہمیں، لیکن اتنا ضرور بتایا گیا کہ حسین کو سکینہ سے بڑی وابستگی تھی، اور نام بھی سکینہ ہے، یعنی باپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں وہ۔ ایسی بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی ہے، اس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی۔ بس ارباب اعزاز، جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا تھا نا، سکینہ ایک مرتبہ زینب کے ساتھ آگے بیٹھی ہیں اس نقل کے مطابق، اور جب یہ کوفے کے قریب پہنچا تو کوفے والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ مرد سارے بازاروں میں ہوں گے اور عورتیں ساری گھر کی چھتوں پہ ہوں گی۔ جب یہ گھر کی چھت کے قریب جا کے کسی ایک گھر کے قریب کھڑے ہوئے یہ قافلہ، اب اونٹ ظاہری بات ہے اونچا ہوتا ہے جانور، تو ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی پھوپھی سے سوال کیا کہ پھوپھی اماں، کیا یہاں پہ بھی ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ بھئی یہ جملہ سنا تو ایک خاتون، ایک مومنہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو احساس ہوا کہ یہ بچی بہت پیاسی لگ رہی ہے۔ اس نے اپنی کنیز کو کہا پانی لے کر آؤ، پانی کا پیالہ لے کر وہ نیچے اتری اور لا کے سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ دیا، کہا اے اسیرہ، تو پیاسی محسوس ہو رہی ہے، یہ پانی پی لے، اور جب پانی پی لے نا میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا۔ اب یہ اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے، پانی کو منہ کی طرف لے کر جاتے جاتے ہاتھ روک دیا، پہلے اپنی دعائیں بتاؤ، میں بعد میں پانی پیوں گی۔ کہا میری ایک دعا تو یہ ہے کہ خدا سے تو دعا کر کہ جیسے تو اسیر ہوئی ہے پروردگار میرے بچوں کو ایسے اسیر نہ کرے۔ ایک مرتبہ ننھی سکینہ نے دعا کی کہ پروردگارہ جیسے ہم اسیر ہوئے ہیں اس مومنہ کے بچے ایسے اسیر نہ ہوں۔ کہا میری ایک دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا، دعا کر کے وہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے۔ ننھی بچی نے دعا کی۔ کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ خدا سے یہ دعا کرو کہ خدا ہمیں مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ تو دعا مانگنے میں مشغول ہو گئی، مگر زینب کے کان میں جب بازار کوفہ میں مدینے کی آواز آئی، ایک مرتبہ گھبرا کر اس مومنہ سے کہتی ہے کہ اے مومنہ، تیرا مدینے میں کون ہے جس کے پاس تو جانا چاہتی ہے؟ کہا ارے وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا، لیکن میرا آقا حسین اور میری شہزادی زینب وہاں رہتی ہیں، وہاں میرے مولا علی اور میری بیوی فاطمہ کا شہر ہے۔ کہا علی اور فاطمہ کو تو شہادت ہو چکی ہے۔ کہا ہاں لیکن حسین تو اسی شہر میں رہتا ہے، اور میری بیوی زینب کبریٰ اسی شہر میں رہتی ہیں۔ اب یہ جو جملہ سنا نا ایک مرتبہ پرائے دیس میں کوفے کے شہر میں، زینب نے اپنا نام سنا، ایک مرتبہ کہتی ہے کہ اے مومنہ، اگر تو یہاں پر کہیں زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ بس ارباب اعزاز آخری جملہ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنا، تڑپ کے وہ مومنہ بولتی ہے کہ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو، زینب اور اس بازار میں؟ جس زینب کا عباس جیسا بھائی ہو وہ اس بازار میں کیسے آ سکتی ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، لوگ متوجہ نہیں تھے، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ایک مرتبہ بالوں کو ہٹا کے آواز دیتی ہے حبیبہ، ارے ہم تمہارے شہر میں مہمان بن کے آ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس خلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی دین و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں علی لین میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات زندہ مردہ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ان بابرکت راتوں میں ہمیں بھی اس ماہ مبارک کی ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں ہمارے شامل حال فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو، خاص طور پہ حاضرین محفل ان کے متعلقین جنہوں نے خاص طور پہ بیماری کے لیے التماس سے دعا کا ہے، سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔